اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ان دو دعاؤں کو آپ اگر پڑھیں گے تو اللہ آپ کے ذہن میں سارے سوالوں کے جوابات آپ کے ذہن میں اللہ رب العزت ڈال دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں میں نئے پیغام کے ساتھ اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ نہیں، زمانہ جب قریب آتا ہے تو اس وقت ہماری مصروفیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بار بار کالز یا بار بار پیرنٹس کے ذریعے کال کرایا جاتا ہے کہ حضرت کوئی وظیفہ یا کوئی دعا بتا دیا جائے یا کوئی ایسا عمل بتایا جائے جس سے ہمارے بچے امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کر لیں۔ بہت سارے بچوں نے، خاص طور سے جو میرے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے بھی مجھ سے بہت زیادہ کہا کہ کوئی وظیفہ بتائیے یا کوئی عمل بتائیے جس سے میں کر کے امتحان میں اچھے نمبرات حاصل کر سکوں، کیونکہ آپ کی پریشانی آپ کے چہرے سے صاف جھلک رہی ہے۔ آپ کی راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑ چکا ہے، آپ کا نہ ٹائم پہ سونا ہو رہا ہے، نہ ٹائم پہ اٹھنا ہو رہا ہے، نہ ٹائم پہ کھانا ہو رہا ہے۔ ساری دنیا سب الگ تھلگ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو بس ایک ہی چیز کی فکر ہے کہ کیسے امتحان میں ہمارا نمبرات حاصل کر لیں، کیسے۔ بعض بچوں نے تو یوں شکایت کی کہ ہم پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سب کچھ یاد ہو جاتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ ساری چیز ہم بھول جاتے ہیں۔ تو کوئی کیا کریں کہ ہماری یہ بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے؟ تو سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے بھی یہی شکایت کی تھی کہ حضرت میں کچھ یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا کہ نور اور اندھیرا یعنی روشنی اور اندھیرا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یا تو تم گناہ کو چھوڑ دو، گناہ چھوڑو گے تو جو بھی تم یاد کرو گے وہ علم ایک نور ہے، وہ باقی رہے گا، اور اگر تم گناہ کو نہیں چھوڑو گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اب تو گناہ کو چھوڑ دے۔ ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دماغ پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قبیو پڑھنا ہے، وہ ہر فرض نماز کے بعد کرنا ہے۔ ایک اور یہ دعا ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ کو دل پہ رکھنا ہے اور پارہ نمبر 16 اور سورہ کا نام سورہ طٰہٰ، اس سورہ کے آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک کو اپنے سینے پہ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ لیکن یہ تو یادداشت کے لیے، میں نے سمجھا کیوں نہ امتحان کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتا دوں، امتحان کے لیے ایک ایسا عمل اور ایک ایسی دعا بتا دوں جو آپ کی ٹینشن کو کم از کم تھوڑی سی ختم کر دے، پریشانی کو تھوڑی سی ختم کر دے۔ ایسا وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اگر آپ اس کو اہتمام کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ان عمل کو اور ان وظیفے کو جو میں بتانے والا ہوں، اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور آپ وظیفہ کیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ کو یا ناصرو پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ ہر فرض نماز کے بعد یا ناصرو 21 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے۔ اور فرض نماز کا دوسرا وظیفہ، دوسری دعا یہ ہے کہ فجر کے نماز پڑھ لینے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 150 مرتبہ یا علیم پڑھنا ہے۔ یہ دونوں الفاظ، دونوں لفظ مجھے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دونوں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے کہ جو شخص جس نیت سے بھی پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اپنے نام کے بدولت اس کو اس چیز میں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اگر بیمار ہے تو اللہ شفا عطا کرتا ہے، پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، مصیبت میں گرفتار ہے تو اس کی مصیبت کو اللہ ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اس نام کی پاور اتنی ہے کہ اللہ کی پاور اتنی ہے تو اللہ کے ناموں کی پاور کتنی ہوگی وہ آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ تو یہ دو دعا جو ہے اس کو آپ خاص طور سے اس کا اہتمام کیجیے کہ فرض نماز کے پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ یا ناصرو پڑھنا ہے، اور فجر نماز کے بعد روزانہ بغیر ناغہ کے آپ کو 150 مرتبہ پڑھنا ہے یا علیم۔ لیکن آپ کو جو مجبوری ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو ایسا نہیں کہ اگر ناغہ ہو گیا تو یہ کام نہیں کرے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ناغہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ ایک استقامت، برکت ہونی چاہیے، کیونکہ استقامت میں برکت ہے۔ استقامت نہیں ہوگا تو پھر برکت ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن ناغہ ہو گیا تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو پڑھتے رہیں اور اللہ کی ذات پر یقین کریں۔ یقین ایک شرط ہے، اللہ کی ذات پر آپ کو بھروسہ کرنا پڑے گا، کیونکہ بھروسہ کا ہماری زندگی میں بڑا مہتو ہوتا ہے، ہماری زندگی میں بڑا امپورٹنس ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داری میں، اگر ہمارے رشتے سے اگر بھروسہ ختم ہو جائے
تعلق میں اگر یقین ختم ہو جائے، بھروسہ ختم ہو جائے، تو وہ رشتہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن وہ رشتہ دم توڑ دیتا ہے۔ یا پھر اگر محبت کا معاملہ ہے تو محبت ناقص اور ادھوری ہو جاتی ہے، اور ایک نہ ایک دن جا کر وہ اپنی سانس ختم کر دیتی ہے اور وہ دم توڑ دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر ہم اللہ کی ذات پر یقین نہیں کریں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کریں گے، تو پھر کس کی ذات پر اور کس کی باتوں پر بھروسہ کریں گے؟ اسی وجہ سے اللہ کے ناموں پر بھروسہ کرتے ہوئے ان دو دعا کو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھیے۔ انشاءاللہ پھر ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسی دعا میں آپ کو بتاؤں گا کہ امتحان ہال میں جا کر آپ کو کیا پڑھنا ہے۔ امتحان ہال میں جو آپ جا کر پڑھیں گے، اور تو مجھے مکمل یقین ہے، میں نے اپنی ذاتی زندگی میں اس کا مشاہدہ کیا۔ جب میں دارالوقف دیوبند میں تھا تو میں نے اس وظیفے کو اپنی زندگی میں، اس وظیفے کو میں نے اپنے امتحان ہال میں نے اس کا جو ہے مشاہدہ کیا کہ جب میں نے اس وظیفے کو کیا تو اللہ نے میرا بہترین نمبر دارالوقف دیوبند میں اللہ نے مجھے عطا کرا۔ یہ دو دعا یا ناصر اور یا علیمو، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ یا علیمو ایک ایسی دعا ہے کہ اس کو آپ کو امتحان، جس دن آپ کا امتحان ہے، 15 فروری کو شاید آپ لوگ کا امتحان ہے، تو اس دن کثرت سے پڑھنا ہے، خوب پڑھنا ہے، پورے راستے پڑھتے چلے جانا ہے، اور جانے سے پہلے کچھ روپے صدقہ نکال لینا ہے، صلاۃ الحاجت 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ امتحان ہال کی طرف آپ روانہ ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مکمل یقین ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا ہی۔ ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب امتحان آوے نا تو پاؤ بھر محنت کرو اور من بھر دعا کرو۔ مطلب محنت کر رہے ہو تو جتنی محنت کر رہے ہو اس سے 3 گنا 4 گنا اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو سارے سوالوں کا جواب آسانی کے ساتھ آپ لکھ لیں گے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ان 2 دعاؤں کو آپ اگر پڑھیں گے تو اللہ آپ کے ذہن میں سارے سوالوں کے جوابات آپ کے ذہن میں اللہ رب العزت ڈال دے گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اب امتحان نہیں دے رہے ہیں تو آپ اپنے جاننے والے جو آپ کے ریلیٹڈ ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، دوست ہے، جتنا بانٹیں گے نا اللہ اتنا آپ کو برکت دے گا۔ ایسا نہیں کہ مجھے پتہ چل گیا تو میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گا، اگر میں یہ سوچ رکھتا تو پھر میں ابھی آپ کو نہیں بتاتا۔ تو آپ جتنا دوسروں کو بتائیں گے اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا۔ تو یہ ویڈیو آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، اس کو اپنے گروپ میں شیئر کریں تاکہ اس کے ذریعے جو ہے لوگ فائدہ اٹھائیں اور ان کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ یا پھر وہ وظیفہ میں آپ کو کچھ دنوں کے بعد پھر بتاؤں گا، تب تک کے لیے میں اجازت لینا چاہوں گا، لیکن اس درخواست اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت، دعا کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔